بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، پروگرام نور ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمن، ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ پہلے تمام پروگراموں سے کچھ مختلف ہوگا۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم ہزارہ کی عظیم شخصیات کا ذکر کریں گے، اور بالخصوص جس جامعہ کی وساطت سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جامعہ سیفیہ محمدیہ کے بانی، ان کے والد محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی سیف الرحمن برکاتی نور اللہ مرقدہ، عظیم شخصیت ہزارہ کی، اور آپ کے فرزند انجمن جناب حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی حسن رضا صاحب، آپ کی زندگی کے کچھ پہلو ہم آپ تمام احباب کے گوش گزار کریں گے۔ ناظرین و سامعین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرام کے اندر آج ایک عظیم عالم دین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ وہ میرے بھی استادی مکرم ہیں، اور ہمارے ہر پروگرام کا جو حصہ ہوتے ہیں جناب علامہ مفتی سید ابرار حسین شاہ صاحب، آپ کے بھی استاد محترم ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد نیاز رضوی صاحب۔ ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائی۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو ہر پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں جناب علامہ سید مفتی ابرار حسین شاہ صاحب، وہ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہم دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائی۔ ناظرین و سامعین، بلا کسی تاخیر کے میں اپنے مہمانوں کی جانب بڑھوں گا، سوالات کے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ ہم نے جس شخصیت کا ذکر کیا وہ ہزارہ کی علمی شخصیتیں، اور جیسے ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ الہزارہ کل بخارا، کہ ہزارہ بخارا کی طرح ہے، کہ جیسے بخارا علماء کا گڑھ تھا، امام بخاری جیسے عظیم محدثین، عظیم عالم اس شہر کے اندر پیدا ہوئے، اسی طرح ہزارے کے اندر بھی عظیم عالم دین پیدا ہوئے، جن میں سے ایک نام مفتی سیف الرحمن قادری برکاتی ہے۔ میں اپنے مہمان کی جانب بڑھوں گا۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو بانی ادارہ مفتی قاضی حسن رضا صاحب کے والد محترم مفتی سیف الرحمن، ان کے تعلیمی سلسلے کا آغاز کب ہوا اور کہاں سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا قرۃ عینی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا قرۃ عینی یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم وعلی آلک و اصحابک یا سید العرب والعجم۔ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ آپ کا یہ چینل جو نور حرم کے نام سے موسوم ہے، اس نور ہدایت پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے مجھے اپنے شیخ طریقت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس دینی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے اس پروگرام کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے دربار پاک میں قبول فرما کر دارین کی خوشیاں اور سرخرویوں کا باعث بنائے۔ تو جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے
میرے شیخ طریقت کے والد محترم، جامع اصول و فروع، غواص حقائق شرعیہ، واقف اسرار جلی و خفی، ماہر دقائق قرآنیہ، عالم قوائف حدیث نبویہ، فرید الدہر، وحید العصر، الفاضل الکامل، قامی البدع، ناصر السنہ، جناب مفتی محمد سیف الرحمن قادری برکاتی اوانی۔ میں نے 3 نسبتوں کا نام لیا ہے کہ آپ کا جو نسبت طریقت ہے وہ قادری سہروردی ہے، اور آپ کی نسبت تلمس یہ برکاتی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم قاضی محمد عبدالسبحان کھلبٹی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عوام شریف کے خلیفہ مجاز تھے، اس اعتبار سے آپ کو اوانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں حاصل کی۔ آپ کی نانی جان انتہائی نہایت نیک خاتون تھی، ابتدائی تعلیم آپ نے ان سے حاصل کی، پھر اپنی مسجد شریف میں مسجد کے نیک اور علمی لوگوں سے قرآن مجید اور ابتدائی فارسی کتب کی تعلیم لی۔ اس کے بعد 3 سال تک آپ مدرسہ اسلامیہ زیر اہتمام انجمن خدام صوفیاء میں تعلیم پائی۔ 2 سال آپ نے جامعہ حضرت میاں صاحب شرکپور شریف میں آپ نے استفادہ کیا۔ اس کے بعد 1 سال آپ پھر راولپنڈی تشریف لے آئے، جامعہ احسن المدارس میں آپ نے حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی، اپنے والد محترم سے ہی آخری علوم و فنون کی تکمیل کی۔ پھر اس کے بعد آپ محدث اہل سنت، محدث پاکستان علامہ سردار احمد صاحب کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ نے دیگر کتب احادیث سے استفادہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے اس فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ ماشاءاللہ سامعین، آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی سیف الرحمن قادری برکاتی، ان کے حوالے سے ان کی ابتدائی تعلیم کہاں سے انہوں نے حاصل کی۔ یہ ایک علمی گھرانہ تھا، اور اسی علمی گھرانے کے چشم و چراغ جنہوں نے محنت کر کے جامعہ سیفیہ محمدیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ میں یہاں پر مفتی صاحب کے حوالے سے آپ سے اور بھی کچھ سوالات کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب نے جیسے اپنے تدریس کے اندر وہ ماہر تھے، انہوں نے تدریسی جو خدمات سر انجام دی اس کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیں، اور اس دوران جو انہوں نے تحریری خدمات سر انجام دی اس کے حوالے سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب فراغت کے بعد درس و تدریس کی خدمات انہوں نے انجام دی، اور مختلف مدارس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ فرمائی ہے۔ ان میں سے چند ایک کا نام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اشرف المدارس اوکاڑا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، فقہائے کرام کے اقوال آپ نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم ربانیہ مجددیہ ہری پور میں آپ خدمت تدریس پر مامور رہے۔ اس کے بعد جامعہ نعیمیہ لاہور میں مسند تدریس پر بیٹھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم آپ نے اپنے تلامذہ کو عنایت فرمائی۔ بعد ازاں دارالعلوم آل سنت جہلم میں مسند تدریس پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ و اشاعت فرمائی، اور آخر میں دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور میں آ کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیان فرمانا شروع فرمایا، تو آپ کا یہ سلسلہ درس و تدریس جو تھا 1959 سے لے کر 1992 تک رہا، اور پھر 4 سال تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ملک سے باہر دوسرے ملک میں چلے گئے۔ وہاں پر برطانیہ بریڈفورڈ میں جا کر آپ سرکار نے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس و تبلیغ اور اشاعت دین کا فریضہ سر انجام دیا، اور وہاں دینی اجتماعات میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، یہاں تک کہ وہاں کے اہل علم و فضل نے مطلع کا ابر آلود ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر عیدین کے چاند میں گڑبڑ اور اختلاف رہا کرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کی بنیاد دی۔ کتاب و سنت اور اقوال ائمہ کرام کی روشنی میں خود ایک فتویٰ پڑھ کر سنایا، جس پر تمام وہاں کے علماء کا اتفاق بھی ہوا، اور اسی کے مطابق پھر وہ چلتے رہے۔ اور تقریر میں بھی آپ اتنے عظیم الشان مقرر تھے کہ جہاں بیٹھتے گفتگو اور لہجہ آپ کا دھیما ہوا کرتا تھا، لیکن جس انداز میں بھی آپ گفتگو فرماتے، سننے والے سامعین جتنے بھی ہوا کرتے تھے ان کے دل موم ہو جایا کرتے تھے، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوا کرتی تھی کہ آپ کا خطاب سن کر آنکھوں سے آنسو نہ بہائے۔ تو اللہ رب العالمین مفتی صاحب کی یہ تمام کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر انہیں درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کا یہ فیض تا دم آخر جاری و ساری رہے۔ ماشاءاللہ سامعین، مفتی صاحب کے حوالے سے آپ نے ان کی تدریسی خدمات، تحریری خدمات بھی سماعت فرمائیں، اور ان کا جو واعظ و نصیحت تھا اس کے حوالے سے بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ شاہ صاحب، ہم جب تعزیتی کانفرنس کے اندر تھے، وہاں پر علامہ نذیر القادری صاحب نے ہمیں ایک بات بتائی تھی کہ مفتی صاحب جب واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے ہری پور کی، انہوں نے بات بتائی تھی کہ وہاں پر عورتیں گھروں کی چھتوں پر آ کر ان کا واعظ سنا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ آپ بھی قبلہ عارف شاہ صاحب کے برادر اصغر بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ بھی اکثر رہا، اور قبلہ عارف شاہ صاحب کا بھی اٹھنا بیٹھنا جامعہ صافیہ کے ساتھ بھی ان کی وابستگی تھی، اور قبلہ حافظ صاحب مفتی صاحب کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ آپ نے بھی ان سے کچھ ان کے بارے میں سماعت فرمایا ہوگا، سنا ہوگا ان کی خدمات وغیرہ، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کو ذرا آگاہ کریں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں قبلہ استاذ الکریم حضرت علامہ مولانا محمد بن نیاز احمد نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا، ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے جو قبلہ مفتی صاحب کے حوالے سے سوال کیا، تو قبلہ برادر اکبر علامہ سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مجلس میں جب جلیس ہوا ان کا میں، تو انہوں نے کئی دفعہ ایسے بات کی، جب قبلہ مفتی صاحب کے حوالے سے بات چلتی تھی تو قبلہ شاہ صاحب یہ جملے کہا کرتے تھے کہ قبلہ مفتی صاحب کی شخصیت بحر العلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ مفتی صاحب کو علم کے اندر اتنی پختگی عطا فرمائی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے علماء قبلہ مفتی صاحب کے سامنے جب آ کر بیٹھتے تھے، ان کے علمی جاہ و جلال کی وجہ سے ان کے سامنے بات تک نہیں کر پاتے تھے، سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور جب کوئی علمی مسئلہ اگر چھڑ جاتا قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، تو قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ پر اس طرح دلائل کا انبار لگا دیتے تھے گویا کہ مفتی صاحب کسی کتاب سے وہ مسئلہ دیکھ کر پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے علماء کرام اس بات میں پڑ جاتے، حیران اور ششدر رہ جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ مفتی صاحب کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ تمام ابحاث آپ کے ذہن مبارک میں مستحضر ہوتی تھی، اور من کل ناحیہ، ہر زاویہ سے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر بحث فرماتے تھے،
اور جب علماء کرام کی ساری تشنگی ختم ہو جاتی اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر خاموشی اختیار فرماتے تھے، خوب سیر حاصل گفتگو فرما کر۔ تو قبلہ شاہ صاحب اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل سنت کے پاس ایک عظیم سرمایہ ہے جو قبلہ مفتی سیف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں موجود ہے۔ تو جب تک انسان دنیا میں موجود رہتا ہے تو اس کی شان و شوکت، قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہوتا، جب وہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم جنازے میں گئے تھے تو اس وقت یہ بات وہاں پر ہوئی تھی کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پنیا میں درس قرآن دیا کرتے تھے تو اس حوالے سے وہاں پر جید علماء کرام نے یہ بات بیان کی کہ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس سننے کے لیے عورتیں بھی چھتوں پر آ جاتی تھی۔ اسی طرح جوان بوڑھے سارے احباب قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شامل ہوتے تھے، اور اس درس کا فیض ایسا تھا کہ جب بہت سارے دقیق مسائل قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن میں بیان فرمائے تو وہ گاؤں کے سادہ مزاج لوگ ان مسائل کو اس طرح علماء کے سامنے بیان کرتے تھے کہ علماء خود ورطہ حیرت میں پڑ جاتے کہ یہ عام بندہ یہ مسئلہ کس طرح بیان کر رہا ہے۔ یہ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک علمی فیض تھا جس کے باعث ایک عام بندہ، ایک عام قاری، عام کتابوں کا پڑھنے والا ادق مسائل کے اندر بھی اتنی پختگی حاصل کر جاتا تھا کہ علماء کے سامنے جب وہ مسئلہ بیان کرتا تو علماء خود سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی خاص لوگوں پر ہوتی ہے، ان لوگوں میں سے ایک شخصیت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔